حسن جو بات سن کے عدیل بڑائی صاحب کی اور سعد رسول صاحب کی اندازہ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک طرف تو اپنا بھرپور ٹیلنٹ استعمال کیا لیکن دوسری طرف ہم وہی ٹیلنٹ آزمانے سے کترائے اور ہم نے تمام معاملات پر سے سیاست کی اور سیاست کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری معاشی حالات آج اس قدر برے ہیں کہ پاکستان کا ہر ایک شہری جو ہے وہ پریشان ہے۔ دیکھیں حکمرانوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایٹمی طاقت بن گئے تو ہم ایٹمی طاقت بن کے ہم بڑے بڑے دیگر ممالکوں میں ترقی یافتہ ممالک میں ہم بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے آج جو ہم دکھائی دے رہے ہیں اور دیگر ترقی یافتہ ممالک اور لیڈران ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو سیاستدانوں نے ہمیشہ سے ہی اپنے مقاصد کو دیکھا اور یہاں پر کیونکہ مقاصد ملک کا تھا اور ملک کے جو رکھوالے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے پھر ڈنکے کی چوک پر جو ہے چوٹ پر دکھایا کہاں کام کر کے تھے، کیسے ہم نے کام کرانے ہیں۔ تو وہ اگر اس نوک پر بھی کام کروائے جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں پھر معاشی حالات کو بھی بہتر بنانے کے لیے جو ہے پھر انہی کی خدمات لینی پڑیں گی، پھر انہی کی سرپرستی میں سلسلہ آگے نکلے گا اور میرے خیال میں یہ چلنا بھی چاہیے، کیونکہ حکمران اشرافیہ کے ساتھ جب مل جاتے ہیں تو پھر ملک کے مفادات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ماضی میں بھی اور گزشتہ چند سالوں سے جب سے میں ایز اے جرنلسٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی جہاں معاملات جو ملک کے لیے بہتر ہو لیکن اشرافیہ کا معاملہ بیچ میں آ جائے تو وہاں پر تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے بڑے بڑے اقدامات کو۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں تو یہاں پر پھر کون جو ہے اس سسٹم کو آگے لے کے چلے گا؟ کئی سالوں سے ایک چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں، سعد رسول صاحب بھی بے شمار اس چیز کی طرف نشاندہی کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس لانگ ٹرم اکنامک پلان کون بنائے گا؟ کون اکنامک پلان بنائے گا؟ یہ بنائیں گے جن کے اپنے مفادات ان سے جڑے ہیں۔ بنائیں گے نا یار حسن، اب تو پتہ چل گیا ہے۔ دیکھیں سعد رسول صاحب وہ نہیں اس چیز پر ترجیح دیتے۔ آج آپ دیکھیں ہماری جو ملک کی گروتھ ہے 1% بھی نہیں ہے، شرم آتے مجھے بتاتے ہوئے 0.3% ہماری ملک کی گروتھ ہے۔ حسن شرم تو وزیر اعظم صاحب کو بھی آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں منہ چھپائیں اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں۔ اگر اتنا سیریس اور درد ہے عوام کے لیے اور تکلیف ہے کہ ہمارے حالات کس طرف جا رہے ہیں، پھر بھی نہیں سوچا جاتا کہ ان ایکسپرٹس کو لے کر آیا جائے، وہ قابلیت آزمائی جائے جو آپ کی معیشت کو درست کر سکتی ہے، یا پھر پانی سر سے گزر گئے جو مرضی یہ کر لیں اب کچھ ہو نہیں سکتا؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب ایسے جملے استعمال کر کے عوام سے ہمدردی لینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کسی صورت ان کو نہیں ملنے والی۔ وہ بھول جائیں کہ عوام میں آپ جائیں گے تو وہ ان کو تھالیوں میں پھول دیں گے، کھیرے لا کر دیں گے یا یہ چاول پر ووٹ لے لیں گے۔ عوام سمجھ گئی ہے کہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ جو یہ مہنگائی مارچ لے کر گئے تھے، اتنا 1 پیجر ہمیں دیا تھا کہ ہم آ کے یوں معاشی حالات کو بہتر کر دیں گے، پھر آ کے کہا گیا کہ فلاں نے لیٹر لکھ دیا، وہ مان لیا انہوں نے لیٹر لکھا، مان لیا ان کی غلطیاں تھی۔ بھئی ان کا تو اب احتساب تو وہ تو الگ سسٹم شروع ہو گیا۔ آپ اپنا بتائیں آپ نے کیا کیا؟ اس حکومت میں جو ہے وہ معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں معاشی لحاظ کو، معاشی معاملات کو کسی بھی حکومت نے سنجیدگی سے نہیں لیا اور صرف وہ تماشا دیکھتے رہے، ملک کا تماشا دیکھتے رہے، عوام کا تماشا دیکھتے رہے، غریبوں کو جو ہے وہ نچوڑا جاتا رہا، ان کی جو ہے ان کو نیلام کیا جاتا رہا، غریبوں کو منڈیاں لگا کر نیلام کیا جاتا رہا۔ اور آج ہم کس سچویشن پر کھڑے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم خطرناک سچویشن پہ کھڑے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ماہرین کہتے ہیں، میری کچھ 17 معاشی ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ کے قریب تر پہنچ چکا ہے۔ اگر ہمارے معاملات دیگر ممالک سے جہاں سے ہمیں فنڈنگ آنی ہے وہ نہ آئے یا معاملات کو بہتر نہ کیا گیا تو حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ آج کے دن میں یہ پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آج کے دن حکمرانوں کو سنجیدگی جو ہے وہ ظاہر کرنی چاہیے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے۔ آج کے دن ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بڑے اکٹھے ہو جاتے، بلا لیتے، سانیہ 9 مئی کو لگ کر دیتے، باقی سب کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھاتے اور معاشی معاملات کا ایجنڈا لے کر آتے، 30 سالہ لانگ ٹرم پلان لے کر آتے اور بتاتے کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے اور لے کر آتے، پھر معاشی طاقت کی ابتدا رکھی جاتی تو یہ کس کے کریڈٹ میں جانی تھی؟ یہ پی ڈی ایم جماعتوں کے کریڈٹ میں جانی تھی۔ لیکن افسوس آج کے دن بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، مہنگائی نہیں کنٹرول ہوئی، ہم نے فلاں کام کر لیا، آج ہم نے عوام کو یوم تکبیر پر بڑے بڑے جو ہے